الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 3 اکتوبر 2025 ہے اور یہ سٹی ہاؤسنگ گجرانوالا میں ہماری برانچ ہے الخاتم انسٹیٹیوٹ، جس کا دوسرا نام جامعہ ختم نبوت ہے۔ تو اس برانچ کا ہم نے یہ افتتاح کیا ہے اور یہاں پر ہم ہفتہ وار درس قرآن و تفسیر ختم نبوت شروع کر رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ہمارا یہ پہلا درس ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق گوئی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابتدا کے اندر میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ ضابطے قاعدے اس درس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ہمارا درس ہوا کرے گا۔ ابھی کچھ ہمارے دروس تو ایسے چلیں گے کہ جس کے اندر قرآن پاک کے فضائل و برکات اور ترجمہ اور تفسیر کے ضابطے اور قاعدے وہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد جا کر کے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی باقاعدہ طور پہ تفسیر شروع ہوگی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ طریقہ کار ہمارا کچھ ایسا ہوگا کہ ابتدا کے اندر درس ہوگا، درس کے فوری بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ سوالات کر سکیں گے۔ یہاں پر سوال لکھنے والی پرچی موجود ہے، آپ کے ذہن کے اندر کوئی سا بھی سوال ہو تو آپ اس پرچی کے اوپر تحریر کریں، اپنا نام لکھیے، اپنا فون نمبر لکھیے، اور وہ پرچی جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں دے دینی ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ ہم تیاری کریں گے، تیاری کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ درس کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ در حقیقت ہم چونکہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، تو سوشل میڈیا کے اندر جا کر کے وہاں کے معاملات اس محراب و منبر سے کچھ بالکل مختلف۔ محراب و منبر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد کے مولانا صاحب ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو مقتدی ہیں وہ کس ذہنیت کے ہیں، یا وہ ایک مقتدی اپنے سے واقف ہوتے ہیں، پورے اگر کوئی گلی ہے یا محلہ ہے تو وہ سب لوگوں سے تقریباً واقفیت ہوتی ہے امام صاحب کی، ان کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے، ان کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، ان کی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، تقریباً پتہ ہوتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ تو یہاں ایک گاؤں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا رابطہ یورپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کبھی امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی افریقہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی سعودیہ پہنچے ہوتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر آپ موبائل کے ذریعے سے حرکت کرتے ہیں، ٹک ٹاک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور بھی پلیٹ فارم کافی ہیں۔ تو جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں کے معاملات کچھ الگ نظر آتے ہیں، وہاں کی ذہنیت الگ ہے، وہاں کے مذاہب الگ ہیں، وہاں کے سوالات الگ ہیں، وہاں کی سوچ اور فکر الگ ہے، اور ایسا طبقہ آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ جن سے آپ واقف نہیں ہوتے۔ پھر نت نئے اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے محراب و منبر والے سوشل میڈیا پہ نہیں جا رہے،
اور سوشل میڈیا والے محراب و ممبر سے اٹیچ نہیں ہو رہے. یہ ایک خلا پیدا ہو گیا. مطلب علماء، یہ کام تو علماء کا تھا نا، کرنا تو علماء نے تھا. اب علماء سوشل میڈیا پہ آ نہیں رہے، اور سوشل میڈیا پہ سارے جاہلوں کا وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے. جاہل ہی ہے نا بھائی علم سے نہ بلد لوگ، وہ عالم تو نہیں ہے، غیر عالم لوگ ہیں نا، تو وہ والا طبقہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم تو بھائی ہماری زندگی گزری ہے سوشل میڈیا کے اوپر، محراب و ممبر میں نہیں گزری. ہم رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب سوشل میڈیا کے معاملات ہم بھی جانتے ہیں. تو اس چیز کی کمی ایک عرصے کی محسوس کر رہے تھے ہم، اور علماء سے کئی دفعہ عرضیاں بھی پیش کی کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، مہربانی کیا کریں، ضرورت ہے آپ لوگوں کی. لیکن کوئی اگر ہماری سنائی کہیں نہ ہی ہوگی تو پھر ہم نے کہا چلو ہم ہی آتے ہیں، ہم بھی پھر گراؤنڈ لیول پہ آ کے کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جی مرزا جونیئر جیل میں کا فتنہ ابھی اٹھا اور اس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لی ہے، اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو متزلزل کیا ہے اس نے. اب اس نے کیا طریقہ واردات اختیار کیا تھا، ایک اکیڈمی بنائی تھی، ایک چھوٹا سا کمرہ، ہاں جی جتنا ہمارا کمرہ اتنا ہی کمرہ تھا اس کا بھی. 4 کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، 4 بندے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے ایک کیمرے کے ذریعے اور ویڈیو کے ذریعے اس نے پیغام اپنا پوری دنیا کے اندر لانچ کیا. تو اب ہم نے کچھ یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہوگا یہ کہ درس قرآن ہوگا، لیکن وہ درس قرآن اس طریقے کا ہوگا کہ جو ملحدین، مستشرقین، یہود و نصارہ اور اسلام دشمن جتنے بھی عناصر ہیں، ان کے جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں ان کو ہم اس تفسیر کے ذریعے سے حل کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اس کا نام ہم نے رکھا ہے درس قرآن و تفسیر ختم نبوت. زیادہ فوکس ہم نے کرنا ہے قادیانی عقائد اور نظریات کو. 2-4 بندے بھی ہمیں مل جائیں صرف سمجھدار، جو فوکس کریں، جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ فوکس کریں، بڑے کافی ہے. یہ روایت نہیں ہے، کوئی رسم روایت نہیں ہے یہ کہ وہ ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر لو، بڑے بڑے نعرے مارو نعرے ہوئے. تو یہ ایک شعر جا رہا ہے، ادھر نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے، ادھر وہ روایت نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ایک سنجیدہ سا ماحول، ایک پڑھا لکھا ماحول، آرام سے دلائل سے بات کریں گے جو بھی کرنی ہے. کوئی ادھر سے شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں، واللہ مجھے شعر آتے بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے شعر آتے بھی نہیں ہے، تو شعر آپ کو سننے میں کو نہیں ملیں گے، ہاں دلائل ضرور ملیں گے. جو بھی بات ہم کریں گے انشاءاللہ دلیل سے کریں گے. تو آج چونکہ پہلا درس ہے تو آج صرف ایک طریقہ کار وضع کریں گے اور 2-4 چیزیں ہم آپ کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، باقاعدہ یہ آگے جا کے بڑھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. سوالات اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو پرچی آپ کو مل جائے گی. ابھی کچھ سوالات یہ آگے ہیں، ان کے جوابات بھی ہم آج کی نشست میں شامل کریں گے. مزید اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کاپی پینسل ادھر ہے، سوال لکھ دیجئے گا. تو ایک ہفتے کا کیا ہوا سوال اس کا جواب اگلے ہفتے ملے گا، تاکہ پورا ہفتہ تیاری کرنے کو ملے ہمیں، اس کی تمام چیزوں کو ہم دیکھیں. تو جو بھی بات کیجئے دلیل سے کیجئے. ٹھیک ہے، سوال کا یہ طریقہ ہے، سوال کی پرچی لکھ کے آپ دے جائیں گے، اس کا جواب آپ اگلے ہفتے لیں گے. چلیں جی، ابھی قرآن پاک کی جو فضائل و برکات ہیں اس کے اوپر ہم بخاری شریف کا پورا ایک باب ہے، امام بخاری نے باندھا، کتاب فضائل القرآن کے نام سے. ٹھیک ہے، وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر سے چند احادیث
بیان کریں گے. پوری کتاب تو نہیں بیان ہو سکے گی لیکن چند احادیث تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے 2 4 5 درس ہو جائے فضائل قرآن کے اوپر، تاکہ آگے جو ایک پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں، ایک درس قرآن کا پروجیکٹ، تو اس کی فضیلت اور اہمیت کا تو علم ہو کہ نہیں، کہ بھائی یہ کام کون سا کرنے جا رہے ہو، اور وہ بھی از روئے احادیث ہم بیان کریں گے. اچھا ایک بات اور، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی بھائی. ہم ہوتا ہے نا، میں یہ کہتا ہوں، جیسے مرزا جونیئر جیل میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں والا سوال نہیں. یہاں پر ہم نے یہ اب بیان کرنا ہمارا بابا کیا کہتا ہے، ہمارے بابا جی یہ کہتے ہیں. ہاں جی، اگر ترجمہ قرآن بھی ہم پیش کریں گے تو کنز الایمان ہمارے بابا جی ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اگر تفسیر بھی ہم پیش کریں گے تو اپنے علماء کی پیش کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. وہ نعرہ بھی لگاتا تھا نا، بابوں کا خدا کوئی اور، کتاباں کا کوئی اور ہے. یہ دین پہنچے ہی پورے کا پورا ہمیں بابوں کے ذریعے پہنچا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا دے. اور سیدھا رستہ کون سا؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میرے رستے کے اوپر چل. نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو نا، بندوں کی تو نہیں پڑھ رہے. تو ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ادھر تو نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ باندھ کے، تو ادھر تمہیں وہ بابوں کے پیچھے چلا رہا ہے. کیا فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. علیہم، ہم ضمیر کا جو مرجع ہے نا، وہ ہے ہمارے اسلاف، انبیاء و رسول، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین و تبع تابعین، اولیاء اللہ، ہمارے تمام علماء. یہ ہے علیہم کا مصداق، کہ مجھے ان کے راستے کے اوپر چلا. اور تو یہ کہہ رہا بابوں کا خدا ہی کوئی اور. اور جب بابوں کا خدا ہی کوئی اور تو وہ تو سارے مشرکین تھے نا. مطلب بابے کون سے؟ ہمارے جتنے بھی اسلاف جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ دین بھائی یہ کوئی اڈ اڑا کے تو نہیں یہ سٹی ہاؤسنگ کے اندر پہنچ گیا، اور یہ علماء نہیں پہنچایا ہے، یہ اولیاء اللہ نہیں پہنچایا ہے. عرب سے یہ دین نکلا ہے، صحابہ کرام وہ پہنچے ہیں، پوری دنیا کے اندر گئے ہیں. صحابہ کرام سے یہ کنورٹ تابعین کی طرف ہوا، تابعین سے تبع تابعین کی طرف، پھر دیگر اولیاء اللہ اور ہمارے جتنے بھی بابے بزرگ ان کی سے ہوتا ہوتا ہم تک پہنچے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے رستے کے اوپر چلنا ہے تم لوگوں نے، اپنا نہیں. کوئی اپنی دکان نہیں کھول لینی، میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، نہیں. تو میں والا سوال کوئی نہیں. اور ویسے بھی قرآن حکیم کی جو تفسیر بالرائے ہے وہ ویسے بھی حرام ہے، کہ میں یہ کہتا ہوں. یہ میں والا چکر کوئی نہیں ہے یہاں. یہ قرآن ہے، کوئی جی خالہ جی کا واڑا تو نہیں ہے کہ تو یہ کہتا ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے تو اللہ کے کلام کو کیسے سمجھ گیا؟ قرآن کی تفسیر وہی ہوگی کہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے کی ہے تفسیر اس کی. یہ قرآن ڈائریکٹ سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. قرآن کو سب سے پہلے میرے حضور سمجھیں، حضور کے علاوہ سب سے پہلے کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ سینہ محمد پہ نازل ہوا ہے. تو آگے سے حضور نے پھر 23 سال لگا کے یہ آہستہ آہستہ ایسا یہ دین سمجھایا ہے. تو وہ سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، اہل بیت اطہار اور جمیع صحابہ. یہ اولین طبقہ وہ ہے جن کو قرآن سمجھ میں آیا.
اور وہاں سے نکل کر کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری اور کے بعد یعنی پردہ فرمانے کے بعد پھر جو جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی اور صحابہ سے قرآن سیکھا ان کو کہتے ہیں تابعین، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اس نے زیارت کس کی ہے؟ صحابی کی۔ تو جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ پھر اسی طریقے سے ہی کہ صحابہ کے وصال کے بعد جس شخص نے صرف تابعی کی ہی زیارت کی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعی۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد رہے گا، یہ چیزیں یاد کرنی ہے، ہم نے کچھ یاد کرنی ہے۔ اس کلاس کے اندر سے کوشش یہ کریں گے، یہ جو قرآن کلاس لگ رہی ہے اس کے اندر ہم سکھائیں، آپ کو پڑھائیں سبکن۔ یہاں وائٹ بورڈ بھی ہے، وائٹ بورڈ پہ لکھ کے بھی، حالانکہ یہ عام طور پہ آپ کو نہیں نظر آتا، مسجدوں میں تو نہیں نظر آتا، ہاں یہاں نظر آئے گا۔ یہاں چونکہ روایت نہیں ہے، روایتوں سے ہٹ کے یا کچھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو رسم و روایت کا میں بہت سخت مخالف، وہ کہتا ہے نا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ رسم و رواج نہیں بھائی، آج تو آپ لوگ آئے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی کے کہنے پر آئے ہوں، کریمی صاحب نے بلایا ہے تو آگے ہیں، قاری بابر نواز صاحب نے بلایا ہے تو کوئی آگے ہے، یا میرے بلانے پر کوئی آ گیا۔ آئندہ سے یہ نہیں ہوگا، آئندہ سے نہیں ہوگا، یہ کھچا تروئی نہیں کرنی ہے، آئندہ سے آپ نے خود آنا ہے، آئندہ سے آپ نے خود آنا ہے۔ ہاں دل کرے تو آ جاؤ، نہ دل کرے تو نہ آؤ، تکے شہی نہیں کرنی۔ میں رسم و رواج کا بڑی سختی سے مخالف، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں پر دیکھیے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، درس آج شروع ہو گیا نا، آج تو یہ 4 بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کتنے بندے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آج تو چلو 16 17 جتنے بھی کر لیں وہ ہیں، نہ ہوتے واللہ نہ ہوتے، آج بھی صرف میں اکیلا ہوتا نا تو میں نے اکیلے کو درس سنا کے چلے جانا تھا، پورا کرنا تھا، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تھی، میں وہ بندہ ہوں، میں رسموں والا ہوں ہی نہیں، سمجھ آئی کہ نہ ہی اسی کوئی چندیاں والے تے وہ ہوندا ہے نا تنخواہ والے مسجداں دے مولویاں نوں تے وہ ہوندے نا پابند ہوندے نے نا، وہ پابند ہوتے ہیں نا، وہ پیڑ ہوتے ہیں نا، انہوں تو اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، ہمیں تو بھائی کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے، ہم باؤنڈ نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، اور یہ آزادی ہے ہماری طبیعت کے اندر، آزاد طبع ہے۔ کیوں قاری صاحب؟ ایسا ہی ہے قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری بابر نواز صاحب یہ میرے بڑے پرانے ساتھی، یقین مان، یہ میرے نشیب و فراز کے ساتھی ہیں، ہم دونوں نے کام شروع کیا تھا اور بالکل زیرو سے شروع کیا تھا، زیرو سے، آج اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، یہ وہ قاری صاحب، ماشاء۔ اچھا جی سنیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بخاری شریف میں یہاں نعم الباری علامہ غلام فل سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترجمہ بھی انہیں کا ہی، بھائی میں نے کیا کہا ہے کہ علماء کو ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے، اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی طرف سے وہ ویسے بھی غرور تکبر کم ہوتا ہے، جب وہ بندہ کہ میں کام خراب کر دیتی ہے، تو ان کے تابع کیوں نہیں رہ رہا علماء کے؟ کیوں جی؟ علماء نے جو فرمایا تو ان کے تابع رہنا، تو کوئی بڑا ہو گیا ان سے، وہ جب وہ نا غرور، اب مرزا جونیئر جیل بھی وہ تکبر میں آ گیا نا، میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ وہ جاہل آدمی تھا،
بالکل جاہل. وہ دیکھا نا 295 سی لگ گئی ابھی پھانسی کے پندے کے قریب, وہ ان قریب پھانسی بھی لگ جانی ہے اس کو. تو اس کی جہالت اور اس کا غرور اور تکبر اس کو یہاں پر لے جائے. تو غرور تکبر سے اللہ بچائے. بالکل جھک کے. مسلم کا جو اپنا ترجمہ ہے نا, مسلم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سرے تسلیم کرنے والا. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانا. تسلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر. تسلیم سے نکلا ہے مسلم. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جب سرے تسلیمیں خم کیا ہی نہیں تو وہ مسلم پھر کیسا ہوا یار؟ تیرے اندر تو اکڑ ہی بڑی ہے, تکبر ہی بڑا ہے. میں یہ کہتا ہوں تو یہ میں جو ہے نا بڑوں کو برباد کیجئے اس میں. اچھا جی سنیے جی, یہ کتاب ہم شروع کر رہے ہیں, کتاب فضائل القرآن, قرآن مجید کے فضائل کا بیان. تو یہاں اس کتاب کی پہلی جو حدیث ہے نا, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا جی. یہ حدیث نمبر ہے 4978. فرماتے ہیں جناب, یہ روایت ہے ان ابی سلمتا قال اخبرتنی عائشہ وابن عباس رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت ابن عباس, یعنی دو شخصوں سے یہ روایت کی ہے. روایت کیا ہے جی؟ قالا, یہ دونوں فرماتے ہیں, یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس, یہ دونوں فرماتے. قالا تسنیہ کا سیغہ, یہ سیغے بھی انشاءاللہ کروانے ہیں قاری صاحب, یہ سیغے بھی نکلوانے ہیں. وہ بھی تھوڑی سی عربی گرامر کی بھی کلاس تھوڑی سی چلائیں گے تاکہ ان کو سیغے بھی پتہ چلے. کالا تسنیہ کا سیغہ, یعنی ان دونوں نے فرمایا. لابس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ عشرہ سنین ينزل علیہ القرآن وبالمدینۃ عشر. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 10 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے, کہ ان 10 سالوں میں قرآن نازل ہوتا رہا. کیا نازل ہوتا رہا؟ قرآن نازل ہوتا رہا. اب یہ دیکھیے گا کہ 40 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول ہوا. ٹھیک ہے, 40 سال تک کیا ہوا ہے؟ وحی کا نزول 40 سال کے بعد شروع ہوا ہے. یعنی اعلان نبوت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کے بعد کیا ہے نا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوتی ہیں غار ہرا کے اندر. جب وہ 5 آیات نازل ہوتی ہیں نا, اس کے بعد 3 سال تک وحی نازل ہوتی ہی نہیں. 3 سال تک وحی نازل ہی نہیں ہوتی. 3 سال کے بعد پھر قرآن پاک کی وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوتی ہیں 3 سال کے وقفے کے بعد. سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں, پھر 3 سال کا وقفہ, اس کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیتیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رہے گا نا. تو اس درمیانی وقفے کو کہتے ہیں فترۃ
फतरातुल वही, क्या कहते हैं? फतरातुल वही। अच्छा, ये फतरत लफ्ज है, यहां पर मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे लिख के आपको समझाऊं। फतरातुल वही, फा के ऊपर जबर आएगी। कोई बात समझ आई है कि नहीं? इसको कई लोग फितरत पढ़ते हैं, फितरत ये नहीं है, ये गलत है। और इसी को भी कई लोग फितरतुल फितरतुल वही पढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। फा के नीचे जेर भी नहीं पढ़नी और फा के ऊपर जबर पढ़नी है, और इस तरीके से भी नहीं पढ़ना, ये राइट है। बात समझ आई है कुछ? अच्छा, ये फतरातुल वही यानी सकूत का जो जमाना है, यानी 3 साल तक जो वही नाजल नहीं हुई, तो इसकी जो तौजीहात है ना, वो नेमुल बारी के अंदर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं, ठीक है जी। इसका अब जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 62 और 63 के ऊपर यह आपको बयान मिल जाएगा। और जब ये वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगी तो ये इसका असल स्कैन भी हम साथ अटैच कर देंगे, और जितने भी हवाले देंगे ना उसके साथ असल स्कैन हम साथ लगा देंगे, ताकि पढ़ने के अंदर आसानी रहे, तहकीक करने में आसानी रहे। कहते हैं कि असल में इस हदीस के अंदर जो हजरत इब्ने अब्बास और हजरत आयशा फरमा रही है ना, कि मक्के के अंदर 10 साल तक वही नाज़िल हुई और मदीने में 10 साल तक वही नाज़िल हुई, तो 40 साल के बाद हुआ था ना, तो टोटल कितनी उम्र बन गई? 60 साल हो गई ना। तो हजूर अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 63 साल थी ना। तो इससे तो यह पता चलता है कि हजूर की उम्र 60 साल है, 3 साल का फर्क आ गया ना। वो असल में ये फतरातुल वही के 3 साल यहां से निकल गए। मुल्हिदीन इसी हदीस को पेश करके इतराज करते हैं कि तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, तो ये देखो ये वाली हदीस है कि ये हदीस बताती है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 60 साल थी। तो ये गैर मुस्लिमीन एतराज करते हैं, तो उसका जवाब समझ आ गया कि बीच में 3 साल जो फतरातुल वही के थे वो हजरत आयशा सदीका और हजरत इब्ने अब्बास ने काउंट नहीं किए, उनको निकाल के बयान किए, क्योंकि पहले वो सूरा अलग की 5 आयतें जब नाज़िल हो गई, उसके बाद तो वही का सिलसिला रुक गया ना। उसके बाद जब सूरा मुद्दसर की आयतें नाज़िल हुई है ना, उसके बाद मुसलसल फिर 10 साल तक मक्के के अंदर वही नाज़िल हुई, तो इधर मदीने के अंदर 10 साल वही का नज़ुल हुआ। अब समझ आए? तो हजरत आयशा सिद्दीका ने या हजरत इब्ने अब्बास ने जो ये बताया है ना कि 10 साल मदीने के अंदर वही नाज़िल होती रही, तो वो उन्होंने काउंट किया है सूरा अलग की आयतें के नज़ुल के बाद। सूरा अलग को नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो 3 साल पहले था, तो फतरातुल वही के अयाम बीच में से निकल जाते। अच्छा, अब बुखारी शरीफ की जो इब्तदाई अहादीस है ना, उसके अंदर तफसीलात मिलती हैं। यहां पर हदीस नंबर 4 है, और ये नेमतुल बारी जिल्द अव्वल सफ़ा 139 के ऊपर ये हदीस है, और इसकी तफसीलात यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाज़िल होती थी उसके मुतल्लक क्या फरमाते हैं, सुनिए जी। फरमाते हैं अन्ना जाबिर ना अब्दिल्लाहिल अंसारी काला व हुवा युहद्दिसु अन फतरातिल वही फ़काला फ़ी हदीसिही बैना आना अमशी इज़ समेतु सौतम मिनस समाई
انہوں نے کہا جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا۔ یہ چوتھی حدیث ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے، یہ فطرت وحی کے بعد کا زمانہ، جب مدثر کی پہلی 5 آیات کا نزول ہوا ہے نا، یہ وہ حضور نے فرمایا میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی معلق ہے اور اس کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا وہی فرشتہ تھا کہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے مرعوب ہو کر لوٹ آیا، میں نے پھر کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، وہ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات۔ تو یہ چوتھی جو حدیث ہے بخاری کی، یہ فطرت وحی کے زمانے کے بعد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فطرت وحی سمجھ آ گئی۔ اچھا وحی جو پہلی نازل ہوئی تھی اس کا ذکر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری کی اس سے پہلے والی جو حدیث ہے نا، حدیث نمبر 3، اس کے اندر ملتا ہے۔ اب میں یہ تھوڑا سا میں آپ کو سناؤں گا، بقایا تفصیلات آپ خود مطالعہ کریے گا۔ اچھا اس کو بڑی توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اور جیسی وحی نازل ہوتی تھی اور اس کے اوپر کون سا فرشتہ تھا اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ اس چیز کو جب فوکس کریں گے تو وہ چیز آپ کو پھر بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ فرماتے ہیں جناب کہ حضرت عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ نیند میں دکھائے ہوئے سچے خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے صبح روشن کی مثل اس کی تعبیر آ جاتی تھی، پھر آپ کی طرف انتہائی محبت ڈالی گئی۔ آپ غار حرا تنہائی میں جاتے، گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں عبادت کرتے، آپ وہاں قیام کے لیے کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے، پھر آپ حضرت ختیجہ کے پاس واپس آتے تو پھر آپ اس طرح کھانے کی چیزیں لے لیتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس وحی آ گئی۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے، یعنی اقرا۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس اس نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے بینچا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی۔ اچھا یہ پوری پھر حدیث ہے، کافی لمبی ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ خلاصہ میں اب آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اقرا پڑھیے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں معاذ اللہ، تو وہ ان پڑھ نہیں کرنا، اس کا ترجمہ یہ کرنا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا ترجمہ کرنا جی؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ہاں ماں انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہوتا، نبی کو اللہ پڑھاتا ہے۔ کون پڑھاتا ہے؟ اللہ۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ماں آنا بیکاری، وہ یہ تھا کہ
जिब्राइल मैं तेरे पढ़ाने से नहीं पढ़ने वाला, बल्कि मुझे अल्लाह ने पढ़ा दिया हो, मुझे अल्लाह ने पढ़ा दिया। अब बात की समझ आई? तो ये कहना कि अल्लाह माफ करे कि हजूर अनपढ़ थे, तो ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और हजूर की तौहीन है इसके अंदर। बात समझ आई है कोई? अब यहां पर मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर जो वही नाजल होती थी, या वो जो कहता था, ये 2-4 हवाले हम कादियानी किताबों से हम आपको देंगे। ये किताब है मिर्जे कादियानी की किताबों की का मजमूआ, नाम इन्होंने रखा है रूहानी खजाइन। इसकी 23 जिल्दें। इस हमारे पूरे दर्स में ये किताबें बार बार डिस्कस होनी है, तो इस वजह से मैं एक दफा इसका तारुफ करवा रहा हूं ताकि आइंदा उसकी जरूरत ना रहे। तो इसकी असल में मुख्तलिफ किताबें थी, उनको सारी को जमा करके इन्होंने 23 जिल्दें इसकी बनाई। समझ आई कि नहीं? तो अभी मेरे सामने ये तीसरी जिल्द है और इसका समझ लें कि सफा नंबर 511 के ऊपर हमने जाना है। सफा 511 के ऊपर मिर्जा कादियानी क्या कहता है सुनिए। ये वो बंदा है कि जो कहता था कि मैं नबी हूं, जो कहता था कि मेरे ऊपर भी फरिश्ता नाज़िल होता है और मुझे भी वही नाज़िल होती है। ये वो बंदा है और कादियानियों का बड़ा गुरु। वो क्या कहता है जी सुनिए। कहता है सफा नंबर 511 है और इजाला ओहाम हिस्सा दोम उसकी किताब है। कहता है कुरान करीम बाद खातमुन नबीयीन के किसी रसूल का आना जायज नहीं रखता, ख्वाह वो नया रसूल हो या पुराना हो, क्योंकि रसूल को इल्मे दीन बतवस्सते जिब्रील मिलता है और बाबे नज़ूले जिब्रील बेपरायाए वही ये रिसालत मसदूद है। और ये बात खुद मुमतने है कि दुनिया में रसूल तो आवे मगर सिलसिला वही रिसालत ना हो। अब इस इबारत के अंदर मिर्जा कादियानी पता है क्या क्लेम कर रहे हैं? वो कहता है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही रिसालत का सिलसिला बंद हो गया है। क्या कहता है जी? वही रिसालत का सिलसिला क्या हो गया? बंद हो। ये मिर्जा कादियानी। और इसी के ही अगर आप सफा नंबर 414 के ऊपर जाएं तो यहां पर और वजाहत के साथ वो बयान करता है। कहता है जनाब 414 के ऊपर, कहता है हर यक दाना समझ सकता है कि अगर खुदाए ताला सादिकुल वाद है और जो आयत खातमुन नबीयीन में वादा दिया गया है और जो हदीसों में बतसरीह बयान किया गया है कि अब जिब्राइल बाद वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए वही नबूवत लाने से मना किया गया। और यही बात जनाब उसने इसी किताब के सफा 432 के ऊपर भी की है। ये देखिए, कहता है रसूल की हकीकत और माहियत में ये अमर दाखिल है कि दीनी अलूम को बजरिया जिब्राइल हासिल करे और अभी साबित हो चुका है कि अब वही रसालत ताबा क़यामत मुनक़ता है। ये 3 हवाले बता रहे हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी कायल था कि हजूर अलैहिस्सलाम के बाद वही रसालत का सिलसिला क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन उसके बाद उसने दावा भी कर दिया कि मेरे ऊपर तो वही नाज़िल होती है। ये देखें, ये किताब है तज़किरा। क्या है? तज़किरा। ये है जी कादियानियों का कुरान। मिर्जे कादियानी के ऊपर जो वहियां नाज़िल होती थी ना, उनका मजमूआ है ये टोटल। ये वो कि मिर्जा कादियानी का था मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई, वही नाज़िल हुई, तो ये उसका मजमूआ है। तो अब मिर्जा गुलाम कादियानी की इन 2 चीजों को अगर लिया जाए तो मिर्जा कादियानी का यहां से झूठा और कज़ाब होना साबित होता है कि पहले तो वो ये कहता रहा कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब वही रिसालत बंद हो गई है, और बाद में उसने क्लेम भी कर दिया कि ये देखो मेरे ऊपर वही नाज़िल हो रही है।
اب ایک بات اور یہاں پہ نعمان بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں، پڑھیں ذرا یہ نیچے، پیس بھی، اچھا یہ پیس بھی اپون ہم کس کے لیے آتا ہے بیٹا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ دیکھیں ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے. اور ان کذابوں نے مرزا قادیانی کے ساتھ پیس بھی اپون ہم لکھا ہے. مرزا قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے پیس بھی اپون ہم. وجہ یہ ہے کہ یہ مرزا کذاب کو محمد مانتے ہیں، اور عاجز نے اپنی کتاب قادیانی کلمہ کے اندر اس کی وضاحت کی کہ قادیانی مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا جی، تو یہ وحی کے بارے میں آج ہم نے دو چار چیزیں بیان کی ہیں. ویسے تو میں نے اور بھی کافی اس کے اوپر گفتگو کرنی تھی، آج ویسے بھی دیر ہو گئی ہے. ہاں جی، اور ابھی میرا ذہن یہی تھا کہ میں صرف تعارف کرواؤں، درس دینے کا ابھی ذہن نہیں تھا میرا. ابھی یہی تھا کہ وہ 10-15 منٹ لگا کے نا صرف تعارف کرواؤں کہ آگے جا کے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. تو بہرحال دو چار لفظ بیان ہو ہی گئے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے. آئندہ سے آپ لوگوں نے خود بھی تشریف لانا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کام کر لیں کہ یہ 2-3 سوال آئے ہیں، مختصر ان کے جوابات لے لیں، اور تاکہ یہ آئندہ والے سوالات آپ خود پرچیاں بھلے واٹس ایپ پہ کر دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بھلے واٹس ایپ پہ کر دیجئے گا، یہ سوال شامل کریں جی، وہ پھر میں اگلے ہفتے اس کا جواب دے دوں گا. اچھا یہ ایک سوال آیا جی، انجینئر مرزا جونیئر دجال کے فالورز کون سے لوگ ہیں؟ انجینئر مرزا کے جو فالورز ہیں وہ قادیانی ہیں، زیادہ تر اس کا جو طبقہ ہے نا قادیانی اس کو فالو کر رہے ہیں، یا اس کو فالو کر رہے ہیں ملحدین. ملحد کہتے ہیں کہ جو کسی مذہب کے قائل نہیں، ایتھیسٹ ان کو کہتے ہیں، دھیریے. یا اس کو فالو کر رہے ہیں روافظ. تو یہ والا طبقہ اس کو فالو کر رہا ہے، مسلمانوں کا طبقہ اس کے پیچھے نہیں ہے، الا ماشاء اللہ وہ بیچارہ کوئی کسی کا دماغ تھوڑا بہت ہل جائے تو وہ، نہیں تو کوئی مسلمان اس کے پیچھے مجھے آج تک نہیں کوئی مسلمان ملا کہ ہو مسلمان اور اس کو فالو کرتا ہو، ایسا نہیں. اچھا یہ ایک سوال آیا جی، سوشل میڈیا پر ایک تصویر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی وہ ایک تصویر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ہے، چشمہ ڈالا ہوا ہے ایسے کر کے، وہ مولوی صاحب کوئی بیٹھے ہیں تو نیچے لکھا ہوا ہے جی یہ اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے. اعلیٰ حضرت تصویر کے بہت سخت مخالف تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تصویر اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، وہ جھوٹی کسی نے منسوب کی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی تصویر نہیں ہے. اچھا جی یہ آگے ایک سوال ہے کہ علماء سے سنی ہوئی بات کو ہم آگے شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے تو مسلم شریف کے مقدمے کے اندر حدیث ہے، وہ 7 8 9 10 11 12 ہیٹھوں پر 3-4 حدیثیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنی بات کو آگے پیش کر دیں. لیکن علماء حقہ کی کہی ہوئی بات کو آگے آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اور کسی کی غیر عالم کی کہی ہوئی بات کو آگے پیش نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی بس یہی 1-2 سوال تھے، تو بہت شکریہ جی. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو کچھ سنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا